اللہ پاک قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ مفسرین لکھتے ہیں یہ جو ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا، اس سے مراد ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرنا۔ تو اس آیہ مقدسہ کی روشنی میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ بغیر کسی شرعی عذر کے جماعت کو چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، یعنی بندے کو کوئی شرعی عذر لاحق نہ ہو، خدا پناہ بندہ بیمار ہے یا اس کے سامنے کھانا حاضر ہو گیا ہے یا اور کوئی صورتحال ہے، دشمن کا خطرہ ہے، شدید بارش ہو رہی ہے، طوفان ہے، دیگر معاملات جتنے بھی اس کے اندر آ سکتے ہیں، اگر ان عذروں میں سے کوئی عذر اس کو لاحق نہ ہو تو اگر بغیر کسی عذر کے جماعت کو چھوڑے گا تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ یہ تو ہے اس کے وجوب پر جو میں نے آپ کے سامنے دلیل پیش کی۔ اب لیتے اس کی فضیلت کیا ہے۔ دیکھیے بندہ اکیلا نماز پڑھے، نماز تو ہو جاتی ہے، گھر میں بھی نماز پڑھے نماز تو ہو جائے گی، مسجد میں آ کر اکیلا نماز پڑھے نماز تو ہو جائے گی، لیکن کتنی نمازوں کا ثواب ملے گا؟ ایک نماز کا۔ جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی نمازوں کا؟ تو 27 گنا چاہیے یا ایک چاہیے؟ 27 چاہیے، تو پھر جماعت کے ساتھ شامل ہونا پڑے گا، اور اس کا فائدہ ہمیں قیامت کے دن ملے گا کہ جب اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں کو دیکھو یہ جماعت کے ساتھ شامل ہوا ہے، اس کی جو نمازیں رہ گئی ہیں 27 گنوں میں سے نکال کر اس کی نمازوں کو پورا کر دیا جائے۔ تو ہمیں احساس ہونا چاہیے، اور یہ جماعت کی فضیلت اور اس کے فضائل میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی صفوں کو سیدھا کیا، ان کے اندر کوئی ٹیڑھا پن موجود نہ تھا، تو ایک بندہ بولا عمر یہ تو وہ لوگ تھے جو بات بات پہ لڑنے والے لوگ تھے، جھگڑنے والے لوگ تھے، ان کے اندر تو قدورتیں تھیں، نفرتیں تھیں، تو کیا تو نے ان کو یکجا کر دیا ہے اور تیر کی طرح ان کو سیدھا کر دیا ہے، اور تیر کی طرح ان کے دلوں کو بھی سیدھا کر دیا ہے۔ تو یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہمیں درس دیتی ہے کہ مسلمان جس طرح یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں ان کے دل بھی اسی طرح سیدھے، اور جماعت سے بندے کی رواداری حاصل ہوتی ہے۔ مثلا بندہ جماعت کے ساتھ شامل ہوا تو ہر بندے کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے، ہر بندے کے ساتھ مصافحہ ہو جاتا ہے، اس سے بھائی چارہ بڑھتا ہے، اس سے ہمدردیاں بڑھتی ہیں۔ جو ہم نماز کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرتے ہیں، یہی اصل میں اسلام چاہتا ہے، یہی اصل میں اسلام کا فلسفہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرتے رہیں۔ اور جماعت کی اہمیت دیکھیں، فضیلت دیکھیں کہ جناب والا یہاں پہ کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی وزیر اعلیٰ ہو، کوئی ایم پی اے ہو، کوئی ایم این اے ہو، یا ایسا بندہ جو مزدوری کرنے والا ہو، وزیر اعظم اس کو اپنے ساتھ کھڑا ہونے سے روک نہیں سکتا۔ یہ جماعت کا حسن ہے۔ وہ محمود تھا نا اور ایاز تھا، تو ایک ہی سب میں کھڑے ہوئے تھے۔ بڑی پیاری بات علامہ اقبال کہہ گئے جماعت کی اہمیت میں، کہتے ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے
محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، بادشاہ کو بھی وہی مقام دیا جا رہا ہے اور گداگر کو بھی وہی مقام دیا جا رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سیاہ رنگ تھا ان کا، انہوں نے اسلام لانے سے پہلے حضور سے پوچھا اگر میں اسلام لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو حقوق و فرائض ابو بکر و عمر کو ملیں گے وہی تجھے ملیں گے۔ پھر حضور نے فرمایا اگر اتفاق سے تو پہلے آ گیا، ابو بکر بعد میں آئے، تو ابو بکر پچھلی صف میں کھڑے ہوں گے تو پہلی صف میں کھڑا ہوگا۔ یہ جماعت کا حسن ہے، یہ جماعت کا حسن ہے۔ ہم اکٹھے کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھتے ہیں جناب، ایک صف میں کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، ادھر سے سلام پھیرا، باہر جائے کہ ایک دوسرے کی غیبت کرنا شروع کر دی۔ ہم کہے کہ یار کیا کر رہے ہیں ہم؟ چلو اپنی ذات کے بارے میں نہیں تو پھر کم از کم امام کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ یہ تو وتیرہ بن چکا، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، ویسے محسوس اسے ہی ہوگا جو کرتا ہوگا، دوسرے بندے کو بات محسوس نہیں ہوتی۔ اس لیے ہماری ڈیوٹی ہے حق کو بلند کرنا، یعنی اور کوئی نہ ملا تو پھر امام صاحب تو مد نظر آ ہی جائیں گے نا، امام صاحب میں یہ ہے وہ ہے وہ، او یار اللہ کے بندو، جس کے پیچھے تم کھڑے ہو کے رب کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہو اس کے عیب نکالتے پھرتے ہو، پھر نماز کے پیچھے پڑھتے ہو، پھر نماز ہی نہ پڑھو۔ میں آپ کو ایک اپنی بات بتاؤں، زندگی میں ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، میری جن بندوں کے ساتھ تلخیاں ہو جاتی تھی نا، میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں، میں ان کے پیچھے نماز بھائی کیوں؟ ایک بندے کے بارے میں دل ہی صاف نہیں ہے، پھر اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا نہ پڑھے، ایسے تو پتہ چلتا نا کہ منافقت کسے کہتے ہیں۔ پیچھے کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھ لینی ہے، پھر آپ بھی نکالنے شروع کر دینے ہیں۔ خدا را ان چیزوں سے نکلیں، ان چیزوں سے نکلیں، یہ چیزیں اسلام کا حسن نہیں ہے۔ اور جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، یاد رکھیں الجامع الصحیح البخاری کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کسی کو کہوں وہ اذان پڑھے، پھر کسی کو مصلی امامت پہ کھڑا کروں، اور کسی کو کہوں وہ اقامت پڑھے، اور میں نکل جاؤں جماعت سے نکل جاؤں، اور میرے ساتھ چند لوگوں کا گروہ ہو، ان کے پاس لکڑیوں کا ایک گٹھا ہو، ان گھروں کو آگ لگا دوں جن سے مرد نماز کے لیے نہ آئیں۔ لیکن حضور فرماتے ہیں مجھے معصوم بچے اور عورتیں دیکھ کے رحم آ جاتا ہے، معصوم بچے اور عورتیں دیکھ کے رحم آ جاتا۔ حضور رحمت للعالمین ہے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا کہ جو بندہ جماعت کے ساتھ بغیر کسی شرعی عذر کے نماز نہیں پڑھتا اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس لیے جماعت کو کبھی بھی لائٹلی نہ لیں۔ اور اس کا ایک اور فلسفہ بھی ہے، فرائض علی الاعلان ادا کرنے چاہیے، فرائض علی الاعلان ادا کرنے چاہیے، واجبات علی الاعلان ادا کرنے چاہیے۔ مثلا اگر میں مسجد میں نہیں آتا، میں گھر میں نماز پڑھتا ہوں، مسجد میں نہیں آتا، جب میری کسی بندے سے ملاقات ہوگی مجھے کیا کہے گا؟ یہ بندہ بے نمازی ہے۔ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بولے یار ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی یہ بندہ بے نمازی، اگرچہ وہ تہجد بھی پڑھتا ہو، وہ اشراق بھی پڑھتا ہو، چاشت بھی پڑھتا ہو، اوابین بھی پڑھتا ہو، استغفار بھی کرتا ہو، 5 نمازیں بھی پڑھتا ہو، لیکن دیکھنے والا کیا کہے گا؟ یہ بے نمازی۔ وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اس نے فرائض علی الاعلان ادا نہیں کیے۔ فرائض علی الاعلان ادا کرنے کا حکم ہے۔ اسی طرح جو زکوٰۃ کا مسئلہ آتا ہے، وہ واجب جب ہوتی ہے وہ بھی علی الاعلان ادا کرنی چاہیے، لیکن اس میں تھوڑا سا یہ رکھ لینا چاہیے، یہ تو بندہ کہ حضرات یہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اتنی رقم بنی تھی، میں کیا کر رہا ہوں؟ زکوٰۃ دے رہا ہوں، لیکن جس کو دے رہا ہے اس کا نام نہ بتائے۔ یعنی زکوٰۃ دے کر اعلان کرنا یہ تو ضروری ہے، کیونکہ زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر اس طرح ہم نہیں بتائیں گے تو سارے کہیں گے یہ بندہ زکوٰۃ ہی نہیں دیتا۔ زکوٰۃ دینا واجب ہے، علی الاعلان کہیں، لیکن جس کو دے رہے ہیں اس کا نام نہ بتائیں، جس کو دے رہے ہیں اس کا نام نہ بتائیں، اس کی غربت کا مذاق نہ اڑائیں، اگر وہ بیوہ ہے تو اس کے بیوہ پن کا مذاق نہ اڑائیں۔ تو یہ اسلام کا دیا ہوا حسن ہے۔
تو آج کا ہمارا عنوان تھا جماعت کی ادائیگی کس قدر ضروری ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت، اور جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے کی وعید کیا ہے۔ کل ہم عرض کریں گے کہ اگر امام سے ایک رکعت بندے کی رہ جاتی ہے، 2 رہ جاتی تو ان کا طریقہ کار کیا ہے۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔